بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ میزان کو بات دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں یا ان میں سے ہر کلمہ زمین و آسمان کے مابین کو بات دیتا ہے۔ نماز نور ہے، صدقہ برہان ہے، صبر ضیاء ہے، اور قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف دلیل ہوگا۔ ہر آدمی صبح کے وقت اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، بس وہ اسے آزاد کرا لیتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے۔ حدیث مذکورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بہت پیاری حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی جسم کو ہر قسم کی ناپاکی سے اور لباس کو ہر قسم کی ناپاکی سے بچا کر رکھنا یا ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر کے رکھنا، یہ نصف ایمان ہے۔ یعنی طہارت سے دو طرح کے گناہوں میں سے ایک طرح کے گناہ جو کہ صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، وہ معاف ہو جاتے ہیں، جبکہ ایمان سے دونوں طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں یا ان میں سے ہر کلمہ زمین و آسمان کے مابین کو بھر دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ الحمدللہ کہنا اور سبحان اللہ اور الحمدللہ ان کا ذکر، یعنی ان الفاظ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، یہ ثواب میں اتنا اضافہ کرتا ہے کہ زمین و آسمان کے مابین اس ثواب سے بھر جائیں۔ نماز نور ہے، کیونکہ نماز سے قبر اور قیامت والے دن فائدہ پہنچے گا۔ اس سے انسان نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اس سے نمازی کا چہرہ منور ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے۔ صدقہ برہان ہے، یعنی صدقہ دلیل ہے۔ صدقہ کسی مسلمان کے سچے ایمان کی دلیل ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ سے سچی محبت کرتا ہے۔ صبر ضیاء ہے، یعنی صبر روشنی ہے، یعنی صبر برائی سے، صبر کے ذریعے انسان جو ہے اس کے دل میں ایمان کی روشنی برقرار رہتی ہے۔ صبر کا مطلب برائی سے بچنا، نیکی پر قائم رہنا، اور تکلیف پہنچنے پر شکوہ نہ کرنا ہے۔ ان اعمال سے ایمان کی روشنی سینوں میں ہر وقت برقرار رہتی ہے۔ قرآن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ تیرے حق میں دلیل ہوگا یا تیرے خلاف دلیل ہوگا، تو مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن سے کوئی محبت رکھے تو قرآن اس کے حق میں دلیل ہوگا، اور قرآن سے محبت نہ رکھے تو قرآن اس کے خلاف دلیل ہوگا۔ ہر آدمی صبح کے وقت اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، بس وہ اسے آزاد کرا لیتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی اٹھ کر فکر آخرت میں لگ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو عذاب آخرت سے بچا لیتا ہے، اور اگر فکر دنیا میں غرق ہو کر آخرت کو بلا دیتا ہے تو برے کام کر کے اپنے لیے آخرت کے عذاب کا سامان کر لیتا ہے۔ اس حدیث پاک کی ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر زمین و آسمان کے مابین ہر چیز کو بات دیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں کتاب الطہارت کی شروع کی احادیث میں بیان کی گئی ہے، اور اس کا نمبر 534 ہے۔